مختار سقفی نام کا بندہ گزرا ہے، اور یہ حضرت ابو عبیدہ بن مسعود سقفی کا بیٹا تھا، صحابی رسول تھے وہ، ان کا بیٹا تھا یہ، تھا بڑا گندا اور بڑا گھٹیا۔ والد صحابی رسول ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے صحابی رسول ہیں وہ سیدھے جنتی ہیں، صحابی رسول ہے وہ سیدھا جنتی ہے، اس پہ تو ہماری کوئی دوسری رائے کوئی نہیں، کوئی دوسرا نظریہ کوئی نہیں۔ لیکن یہ جو مختار سقفی تھا، اس نے کیا کیا، یہ اہل علم میں سے تھا، تقوی اور طہارت بڑی ظاہر کرتا تھا، بڑا نیک اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ خارجی مذہب رکھتا تھا۔ خارجی مذہب میں آپ کو 2 لائنوں میں سمجھاؤں، میں مزاروں کو نہیں مانتا، میں درباروں کو نہیں مانتا، میں کسی ولی کو نہیں مانتا، میں نبی کے معجزوں کو نہیں مانتا، یہ کیسے ممکن ہے نبی نے مردہ زندہ کر دیا، یہ خارجی مذہب ہے۔ میں نہیں مانتا نبی پاک نور ہیں، میں نہیں مانتا نبی پاک کو غیب تھا، یہ خارجی مذہب کی نا علامات ہیں۔ میرا چونکہ موضوع خارجی مذہب نہیں آج، تو بس سمجھ لیں کہ یہ خارجی مذہب کی علامات، یہ ابتدا میں خارجی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ اہل بیت سے بغض تھا اس کے دل میں، اہل بیت سے بڑی نفرت تھی اس کے دل میں، مختار سقفی کے دل میں۔ شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور اس نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے، کب میں نے بادشاہت میں آنا ہے تو ایک منصوبہ بنایا تھا۔ بغض دل میں اہل بیت کا، منصوبہ کیا بنا رہا ہے؟ منصوبہ یہ بنا رہا ہے کہ میرے دل میں اہل بیت سے بڑی محبت ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا ہم ان سے بدلہ لیں۔ نعرہ مارا اس نے بدلہ لینے کا، انتقام لیں ان لوگوں سے۔ جب اس نے نعرہ مارا کہ ہم قاتلین حسین سے بدلہ لیں گے، تو بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یار یہ تو بندہ بڑا ٹھیک ہے، یہ تو بڑا اچھا کام کرنے لگا۔ لوگوں نے اپنے بیٹے بھیجے اس کے ساتھ ملائے، لوگوں نے اپنے بھائی بھیجے اس کے ساتھ ملو جا کے۔ اس نے حجاز اور بصرہ کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی رسول کے زیر نگرانی کچھ علاقے تھے، اس نے وہ بھی چھینے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قتل کرتے 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 اس نے اس کے ارد گرد وہ لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے جو ابن سبا جیسے تھے، قرآن کے بھی منکر تھے، حدیث کے بھی منکر تھے۔ اس نے ان بندوں کو اپنے دربار میں اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور وہ بیٹھ کر بات بات پر اس کی تعریفیں کرنا، مختار تو امام ہے، مختار تو ولی ہے، مختار تو یہ ہے، مختار تو وہ ہے، مختار تو ایسا ہے۔ اس کے سبب نہ اس کی انانیت اور خود جو تھی تکبر بڑھنے لگ پڑا مختار سقفی کا۔ اس نے وہ قاتلین امام حسین تو مارنے شروع کر دیے، آہستہ آہستہ اس نے کیا کرنا شروع کیا، جو خط لکھتا تھا نا ان خطوں کے اندر اس نے لکھنا شروع کر دیا استغفر اللہ معاذ اللہ کہ میں رسول اللہ ہوں۔ محبت اہل بیت کا ڈھونگ رچایا، محبت اہل بیت کے اندر یہ اپنے آپ کو شو کرنے لگ پڑا کہ جو امام حسین کے قاتلین میں شامل ہم سب کو ماریں گے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے محبت اہل بیت کے نام پہ۔ اب اس نے مختار سقفی نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھوانا شروع کر دیا معاذ اللہ۔ حضرت مصعب بن زبیر سے جنگ ہوئی مختار کی، مختار کا بڑا نقصان ہوا، صحابی رسول تھے حضرت مصعب بن عمیر، اس کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ ہوئی، مختار کا بڑا نقصان ہوا، بھاگ گیا، 8000 سپاہی لے کر جا کر یہ چھپ گیا، اس کا ایک محل تھا اس میں جا کر چھپ گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے 4 ماہ تک اس محل کا محاصرہ رکھا۔ آپ بات سمجھ نہیں سکے یا میں سمجھا نہیں سکا، نبوت کا دعوے دار جھوٹا بنا۔ حضرت مصعب بن عمیر اٹھے اس کے خلاف، آپ نے اس کے ساتھ جنگ لڑی، یہ 8000 بندہ لے کے ایک قلعے میں بند ہو گیا، ایک محل میں بند ہو گیا قلعے میں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے 4 مہینے تک اس محل کا، اس قلعے کا محاصرہ کیا، 4 ماہ تک اس کے اندر یہ بند رہا۔ اس نے دیکھا بھی پانی بھی ختم ہے، کھانا بھی ختم ہے، کیا کرے، مجبوراً باہر نکلا، اپنے سپاہیوں سے کہا لڑو ورنہ تو مارے جاؤ گے اندر۔ 18 سپاہیوں کے علاوہ کوئی باہر نہیں نکلا، 18 سپاہی اس کے ساتھ باہر نکلے۔ جب یہ باہر نکلا تو حضرت مصعب بن عمیر نے اسے قتل کر دیا، مار دیا۔ 18 بندے بھی مارے گئے، یہ بھی مارا گیا۔ باقی جو اندر والے لوگ تھے ان میں سے کچھ مارے گئے، کچھ نے توبہ کر لی، کچھ نے توبہ کر لی۔ اب یہاں جو بات آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ بڑی خاص جگہ پر آیا ہوں، یہ تھا نبوت کا دعوے دار جھوٹا، مارا بھی اسی حالت میں گیا، توبہ بھی نہیں کی۔ اس کے باوجود بھی ہمارے کچھ ایسے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جو حضرت امام حسین کا نام لیتے ہیں
اور بہت محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ اس کو امام مختار ابھی بھی کہتے ہیں، اور اس کے دربار پہ جا کر حاضری، اس کا مزار بنایا ہوا انہوں نے ایران کے اندر، اور اس کے دربار پر حاضریاں دیتے ہیں، اس کے دربار پہ جا کے منتیں مانتے ہیں کہ امام مختار، اور اگر ان کے سامنے کہیں نا کہ مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لال پیلے ہو جاتے ہیں، لال پیلے ہو جائیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، حالانکہ مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اس نے کتنا بڑا ڈرامہ کیا تھا، اور اس نے ڈرامہ کر کے کیسے دنیا کو مروایا بھی تھا اور کیسے دنیا کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔